السلام علیکم, my name is Ikra Khalid. اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مومنہ عالم. Welcome to our show Rebound to the Beginning. اقرا, آپ کی لائف میں کبھی کچھ ایسا ہوا ہے, کوئی ایسا ایکسپیرینس جس نے آپ کی لائف کو بہت انفلوئنس کیا ہو؟ ایبسلیوٹلی مومنہ, آئی تھنک ہر انسان کی لائف میں کوئی ایک ایسا ایونٹ ضرور آتا ہے جو اس کی پوری پرسنالٹی کو شیپ کرے. انفیکٹ آج جو ہم نے گیسٹ بلائے ہیں وہ بھی انہی باتوں سے ریلیٹڈ ہم ان سے بات کریں گے. سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس ویلکم آور گیسٹ سر عمر عزیز. سر تھوڑا ریوائنڈ کرتے ہیں, لیٹس گو بیک ٹو یور چائلڈہڈ. ویئر ور یو بورن؟ I was born in Karachi in 1987 and stayed there for about a couple of years, then moved to Islamabad because my father is a naval officer, so he was transferred here. Came to Islamabad and that was a very tough phase for me. Really? Because you know we were really attached Definitely एक environment change होता है. we were really attached to Karachi. Uh-huh. You know the life of Karachi, how it is a metropolitan, and Islamabad is totally different. Yeah. So we came to Islamabad and it was difficult to adjust initially, but we adjusted. कितने साल के थे जब आए थे? I was in class 2. Oh, so you were a kid at that time. I was 8 years and we adjusted. I found new friends. Obviously. And I adjusted quickly in the school and it's boring. Islamabad is boring. But still we found our ways to enjoy in Islamabad. کیسا تھا چائلڈہڈ, کیسا تھا, دوست کیسے تھے؟ دوست میرے اتنے زیادہ نہیں تھے. آئی ایم ویری چوزی اباؤٹ فرینڈس شروع سے ہی, ایون ابھی بھی. ہاں سوشل سرکل بڑا ہے بٹ فرینڈس تھوڑے. بچپن میں کچھ گلی کے دوست تھے اور وہ کلاس میں بھی تھے. وہ کچھ ایسے تھے بھائی جو میری ہی طرح کے ہوں, ریزرو ٹائپ ہوں, شائیں ہوں. اگر وہ بھی ایسے ہیں تو میرا ایک سیٹ کرائٹیریا تھا, دے شوڈ بی لائک می. ہاں وہ بھی شائیں ہیں, میں بھی شائیں ہوں, ہم لوگ ایک جیسے ہیں تو جی بن گئی آپس. So were you a good student? Because usually shy children are good students. I was average. I was never too good and I was never too bad in studies. I was average. اور 10 میں سے 5 آ جانا بڑی بات ہوتی تھی. پیرنٹ سپورٹیو تھے جنرلی کہ ایک ہوتا ہے نا. فادر کا بڑا اسٹرکٹ کرائٹیریا نو فوجیز, ٹھیک ہے, یہ جی نہیں بھائی فرسٹ کیوں نہیں آیا میرا بچہ, ٹھیک ہے. بٹ مدر واز ویری سپورٹیو. کوئی بات نہیں, 7 بھی آ گئے 10 میں سے تو ہی ہیز ڈن سم تھنگ. بٹ نہیں, فادر کے بڑے اسٹرکٹ اسٹینڈرڈس تھے تو وہ آج تک جو ہے نا پرسنالٹی میں نظر آتے ہیں. میری کٹنگ سے دیکھ لیں. So how many siblings do you have? We are 2 brothers and 2 sisters. Oh nice. And you're the youngest? No, I'm second born. Okay. I have an elder sister, she's married, living in Lahore, then I am, and then there's my younger brother, he is in the US, and my younger sister is also married. So کیسا ریلیشن ہے بہن بھائیوں کے ساتھ؟ الحمدللہ it's good. تھوڑا سا بڑی بہن کے ساتھ وہ ہے کہ جی وہ بیکاز ایج ڈفرینس ہے, 4-5 سال کا, بڑی بہن ہے, اس کے ساتھ تھوڑا سا ہے, بٹ باقیوں کے ساتھ اٹس فرینک اینڈ اٹس ویری نائس. So you were like a shy child and کتابوں, did you ever read books when you were young? I was very shy. بکس وغیرہ کا اتنا شوق نہیں تھا. I was more into adventure, sports. صبح 8 بجے کسی سے ٹریولنگ کا بھی تھا. صبح 8 بجے نکلے باہر تو رات کو 8 بجے گھر آنا ہے. سارا دن کیا کیا, دھوپ میں کرکٹ کھیلی. ٹھیک ہے. ٹریولنگ کا بہت زیادہ شوق تھا. ہائکنگ پہ لے جاؤ, لاہور چلے جاؤ, سوات لے جاؤ, یہاں لے جاؤ. ٹریولنگ کا بہت زیادہ شوق تھا. اچھا گزر گیا چائلڈہڈ اس پرسپیکٹیو سے. بٹ یہ کہ دیر کمز دا ٹوسٹ, یہ چیز مجھے تنگ کرنا شروع ہو گئی. بیکاز آپ کب تک شاعر رہو گے. دیر کمز اے ٹائم, آپ جب کلاس 8 میں آیا 9 میں آیا, جہاں پر آپ یو کانٹ بی شائے. اوپر سے آپ نے بایو رکھ لی ہو, ٹھیک ہے, تو یو کانٹ بی شائے اینی مور. I can understand. ٹھیک ہے, پریزنٹیشنس دینی ہے, ٹیچر بلا رہی ہیں, کلاس میں پک آؤٹ کر رہی ہیں, بولتا کیوں نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو دین آئی اسٹارٹیڈ ٹو چینج, اور ایف ایس سی کی, اور اس کے بعد سائیکالوجی کی طرف. ہمیشہ سے رجحان تھا سائیکالوجی کی طرف؟ ہمیشہ سے نہیں تھا. آئی ہیو سم فیو فرینڈس, میرے کچھ انکلز ہیں, ان کے بیٹے بھی ہیں, وہ آرمی میں کیپٹن ہیں اینڈ سائیکالوجسٹ بھی ہیں آرمی میں. آئی واز ویری مچ امپریسڈ ود دیم کہ یار یہ بندہ کیسے جانچ لیتے ہیں, اینڈ یہ وہ. بس اس وقت بڑا ویگ سا تھا کہ یار یہ تو بڑی زبردست نالج ہے, آپ بندہ دیکھ لو, یہ وہ پہچان جاؤ, اس کے بارے میں لکھو. آپ کی اسیسمنٹ کے بیس پہ ایک بندہ سلیکٹ ہو جاتا ہے, آپ کی اسیسمنٹ کے بیس کے اوپر اس کو تھیراپی ملتی ہے, ہی فیلز بیٹر. اور منی ڈاکٹر والا. اب جیسے میں نے پہلے مینشن کیا, آئی واز ویری ایوریج ان اسٹڈیز, تو پری میڈیکل تو بھول جائیں آپ, میڈیکل سائڈ تو بھول جائیں آپ. سو آئی شفٹڈ ٹو سائیکالوجی, نیم حکیم ڈاکٹر بن گئے. اور
یہ ہے کہ اس سائٹ پر بٹ آئی ایم لونگ دس سبجیکٹ. اچھا سر ایسا ہوتا ہے کہ سائیکالوجسٹ کے بارے میں ایک بات ہے کہ وہ بہت جج کرتے ہیں, تو از اٹ ٹرو لائک یو گائز are you a judgmental person? نو وی آر ناٹ ججمنٹل, بالکل بھی نہیں. یہ ایک کنٹروورسی سی پھیلی ہوئی ہے ہمارے بارے میں کہ جی ہم جج کرتے ہیں, بٹ وی آر ایکچولی ناٹ ججنگ اینی ون. ہمارا کام بیسیکلی ہوتا ہے بندے کو صحیح ٹریک پہ لانا, ٹھیک ہے, بیکاز ڈس آرڈرس کو ایڈریس کرنا, اسیسمنٹ کرنا, ڈپینڈز آن واٹ ضرورت کس چیز کی ہے. آپ کے پاس ڈفرینٹ قسم کے پیشنٹس بھی آتے ہیں. آپ جب کسی انڈسٹری میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کر رہے ہو تو اسیسمنٹ آتی ہیں ورک پلیس کی, تو اگر ہم ہی جج کرنا شروع ہو جائیں تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. ہم میں پھر اور ایک عام شخص میں فرق کیا ہے؟ سر ٹاکنگ اباؤٹ یور پروفیشن, آپ کوئی ایسا اسٹوری سنا سکتے ہیں جو کہ ابھی تک آپ کو یاد ہو, کوئی ایسا ایکسپیرینس, کوئی ایسا پیشنٹ آیا ہو جو بڑا اس کا آپ کے اوپر افیکٹ ہوا ہو, اینی تھنگ لائک دیٹ, اینی انٹرسٹنگ اسٹوری پرہیپس؟ ویل there was a client, let me share, کیونکہ ہمارے بارے میں ایک چیز مشہور ہے کہ پاگلوں کو دیکھتے ہیں, پاگلوں کے ڈاکٹر ہیں, اب پاگلوں کو دیکھتے ہیں, ٹھیک. ویل ایسا ہوا بھی. there was a client with in the hospital, میں نام نہیں لوں گا, آ رہا تھا میرے پاس, 3-4 سیشنز ہوئے, 5 سیشن ہوئے, بٹ ہوتا یوں تھا کہ میرے پاس رش لگا ہوتا تھا کلائنٹس کا, تو یوزلی اس کا نمبر 6-7 میں اس کے اوپر آتا تھا. He was a patient suffering with anxiety, ٹھیک ہے, اور نمبر آ جاتا تھا. اب ہاسپٹل میں رش لگا ہوتا ہے, سلولی اینڈ ایونچولی سب آ رہے ہوتے ہیں, بٹ وہ بہت اریٹیٹ ہو رہا تھا اس چیز سے کہ میرا نمبر ہمیشہ چھٹا اینڈ میں کیوں آتا ہے, میرا نمبر نیور آئی کم, نمبر میرا اینڈ میں کیوں آ رہا ہے. ہی ٹاک ٹو می, بٹ میں نارمل جیسے سب پیشنٹس کو لیتے ہیں کہ جی دیکھیں فرسٹ کم فرسٹ ہے, آپ آتے ہیں. اینڈ ہی کمز in I think the 5th session, he comes and he's carrying a gun. Shit. He's carrying a gun with him and he's sitting in front of me. And he was again at 6th. He came inside and he said like this, banging the desk like this. Okay. میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے جلدی دیکھا کریں, مجھے مسئلہ ہے. میں ابھی بھی نارمل ہوں کہ چلو, میں نے سمجھایا, I calmed him down, but then he said کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس ٹائم میرے پاس گن ہے تو, and then I'm like okay, okay, what should I do now? Yeah, what should I do? So but is it true کہ اکثر لوگ کہتے ہیں he pointed the gun at me, gun نکالی, he pointed it at me, and God, you must be scared. He said کہ next time if you did this, ایک پراپر دھمکی دے کر تو ٹریگر چل پڑے گا. اب ہوتا یوں ہے اس سینیریو کے اندر کہ نارملی وی ہیو این الارم ود اس, نارملی وہ پیر پہ لگا ہوتا ہے یا ڈیسک کے نیچے کہیں لگا ہوتا ہے. The purpose of that is کہ آپ اس کو جیسے ہی پریس کر دو گے, میں اتنے آرام سے اس کو پریس کروں گا کہ باہر ہلکا سا الارم بچ جائے گا میرے اٹینڈنٹ کے پاس, and he will come to help me. But the scenario جس میں پھنسا ہوا تھا, that was very tricky because gun اس کی cocked تھی. What if somebody comes from بچانے کے لیے مجھے from the back and he shoots me, ڈر کے مارے, وہ بھی ایک مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو میں نے بڑی مشکل سے کام ڈاؤن کرایا ہے, اینڈ آئی ہیڈ ٹو ٹیل ہم کہ چلیں آج آپ 2 گھنٹہ بیٹھے میرے ساتھ, آئی ایم ود یو, کوئی بات نہیں, چلے میرے لائے, یہ لے موبائل شوبائل بھی بند, تھوڑا سا وہ ریلیکس ہوا, بیسیکلی اگریسو ہو گیا تھا. اینڈ میں نے بیل نہیں, جو میں نے تھوڑی سی عقل مندی کی, میں نے بیل نہیں بجائی. یہ میرا اپنا کلینکل ڈیسیشن تھا کہ میں اس وقت بیل نہیں بجاؤں, بیکاز میرے بیل بجانے پہ اور پینک کر کے لوگوں کے آنے میں یہ چلا سکتا ہے. اٹس جسٹ اے پریس آف اے ٹریگر, کسی کو بھی لگ سکتی ہے. آئی کامڈ ہم ڈاؤن کہ دیکھو آئی ایم ود یو. میں نے بلکہ بولا چائے منگا لیتے ہیں, یہ منگا لیتے ہیں. تھوڑا سا ریلیکس ہوا, جدھر آئی فیلٹ کہ اس نے اپنی گن رکھ دی, اب آئی گریبڈ اٹ اینڈ آئی پریس دی الارم, اور میں نے اس کی گن پکڑ لی تھی اور وہ ادھر الارم بچ گیا تھا. بٹ سر جب اس طرح کے ڈیفیکلٹ کیسز آتے ہیں, اینڈ دیر آل ٹائپ آف پیپل آؤٹ دیئر, از اٹ ٹرو کہ وہ تھوڑا بہت انسان خود افیکٹ ہونے لگ جاتا ہے, فیملی لائف ہو گئی, پرسنل لائف ہو گئی, آپ کا بیہیویئر جو ہوتا ہے؟ ویل یس, نو ڈاؤٹ, یہ سچ ہے, یہ سچ ہے کہ آپ کے خود کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے. جب آپ صبح 9 بجے ہاسپٹل رپورٹ کرتے ہو اینڈ 4 بجے آپ گھر جاتے ہو اور 30-40 آپ نے پیشنٹ دیکھے ہوں, everybody telling you their stories which carry a sad theme. کوئی اچھی باتیں تو کرنی, اچھی باتیں ہو تو وہ ہمارے پاس کیوں آئے, ٹھیک ہے, بٹ کوئی نہ کوئی غم ہی ہوگا یا کوئی نہ کوئی کسی قسم کی کاؤنسلنگ. تو جب ہم 5 بجے 6 بجے گھر پہنچتے ہیں تو خود کے سر میں بھی وہ باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں, خواب میں بھی آتی ہیں, خواب میں بھی آ جاتی ہیں, ہم ریلیٹ کر جاتے ہیں. تو ہم اس کو کوپ اپ کرتے ہیں, ہم اپنے سیشنز کرواتے ہیں. مینڈیٹری, ہم سائیکالوجسٹ اپنے سائیکالوجسٹ, اینڈ ہاؤ آفن ڈو یو ڈو دیٹ؟ کہا جاتا ہے کہ اٹس نیسیسری ونس اے منتھ.
Oh really? डिपेंड्स ऑन हाउ मच आपकी OPD की स्ट्रेंथ क्या है. अब अगर आप 60 70 80 पेशेंट देख रहे हैं दिन के, आई थिंक 15 डेज में एक दफ़ा आपको जाना चाहिए. बट हमारे ये गाइडलाइंस हैं कि हमें अपने सेशन भी करवाना पड़ता है, बिकॉज अगर उस चीज़ का इम्पैक्ट मैं बहुत गहरा खुद पर ले रहा हूँ, हाउ एम आई गोइंग टू ऑफर माई सर्विसेज अनबाइस्ड होके और बिल्कुल न्यूट्रल रह के एम्पैथी ऑफर करके. आई कांट डू दैट देन. कहीं ना कहीं मैं भी ट्रिगर हो जाऊंगा, कोई ना कोई चीज़ मेरी थॉट्स के साथ क्लैश कर जाएंगी, तो फिर वो सेशन नहीं रहेगा, फिर वो एक दो दोस्तों की गप शुरू हो जाएगी. हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है. सर अभी आपने डिस्कस किया अबाउट गोइंग टू हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग, तो हाउ इज अ नॉर्मल डे इन योर लाइफ, व्हेन डज इट स्टार्ट, किस टाइम पे आप उठते हैं, किस तरह आपकी रूटीन चलती है, हाउ इज इट यूजुअली जब मैं OPDs में काम करता था पहले, तो OPD क्या है सॉरी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं, ठीक है. एक इन पेशेंट होता है जहाँ एडमिट होते हैं, OPD पेशेंट आया देखा है नहीं पोस्ट, ठीक है. तो हम लोगों का सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम होता था. सबसे पहले हम वार्ड राउंड करते हैं, जो इन पेशेंट्स होते हैं साइकेट्रिस्ट के साथ हम मिलके काम करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं. वार्ड राउंड के अंदर हम पहले जो अपने प्रायोरिटी हमारी होती है कि इन पेशेंट्स ठीक हों. उसके बाद 9 बजे तक हमारी OPD स्टार्ट होती है, बीच में लंच ब्रेक हो जाती है. तो कभी कभी अच्छे दिन भी आते हैं, एंजॉय करते हैं, कम पेशेंट्स होते हैं. लाइक ऐसे दिन भी गुजरे हैं कि जी 6-7 पेशेंट आए सिर्फ. 6-7 इज कम. 6-7 इज कम. एंड कभी कभी इस तरह भी हुआ है कि जी एक दिन के अंदर 30, 35, 40. सर सोशल लाइफ कैसी है आपकी, लाइक अभी कोई ऐसा दोस्त चाइल्डहुड से आपके साथ और अभी भी आप उसके साथ मेंटेन हो आपकी फ्रेंडशिप? वेल दोस्त तो मेरे ऐसे काफ़ी हैं जिनसे कांटेक्ट, सोशल मीडिया इतना एडवांस हो गया कि आप अपने किसी भी दोस्त के साथ इन टच बड़े आसानी से रह सकते हो. पहले वाला आप सीन नहीं है. बट ये कि लाइफ इतनी बिजी हो गई है. मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मैं क्लिनिक भी जाता हूँ, मुझे फैमिली को भी टाइम देना है, तो आई डू फाइंड टाइम फॉर माई फ्रेंड्स. और मेरे ऐसे दोस्त हैं भी सही जो बचपन से आज तक साथ हैं. बट वो बात सच है, वो कहा करते थे ना कि प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो ये दोस्तियाँ भूल जाएंगी. तो वाकई भूल जाएंगे. दैट्स ट्रू, वाकई में मुश्किल होता है. हाँ, लेकिन ये कि हाँ मेरे जो दोस्त हैं जो इवन क्लास 5 से मेरे साथ हैं, मिलते हैं लेकिन कम, लेकिन जब भी मिलते हैं तो वही पुराने सिनेरियोस इस तरह है ना. अब आई हैव अ फ्रेंड जो क्लास 2 से मेरे साथ है, जब मैंने मूव टू इस्लाम, ही इज इन कनाडा. And you guys are talking to him. But still thanks to Facebook हमारी बात होती है. बहुत बड़ी बात है कि बात भी हो जाती है. हाँ, And I found him on Facebook. That's where the credit to you people go. मीडिया वाले. अच्छा सर, कोई एक ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में कि आपको लगा हो कि पूरी आपकी लाइफ चेंज हो गई? हाँ, लाइफ चेंजिंग इवेंट. लाइफ चेंजिंग इवेंट, well ऐसे इवेंट तो काफ़ी आते जाते हैं जिसमें थोड़ा बहुत आता है. Which changed you as a person? As a person, well साइकोलॉजी की मिसाल दे देता हूँ, ठीक है. ISSB देने गया था मैं after my FSC. I'm so sorry, what is ISB? Inter Services Selection Board. Okay. For selection of in the military. Okay. तो वहाँ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपका टेस्टिंग करते हैं, इंटरव्यू करते हैं. मैं इस पॉइंट तक बिल्कुल भी साइकोलॉजिस्ट बनने का सोचा नहीं था, नॉट एट ऑल. कि मैंने मुझे बुरे लगते थे. मैंने पागलों को कौन देखता है. मैं आपको ये बता रहा हूँ, टर्निंग पॉइंट बता रहा हूँ जहाँ से आई टर्न्ड माय डायरेक्शन टुवर्ड्स साइकोलॉजी. टेस्टिंग हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, एंड द साइकोलॉजिस्ट देयर ड्यूरिंग द इंटरव्यू सेड टू मी कि यू कैन रियली बी अ गुड साइकोलॉजिस्ट. Oh wow. And he advised psychologist said that with ISSB का interview psychologist मुझे कह रहा है you can be a so really good. I don't know what was that he saw in my protocols, in my tests, but he said to me कि you can be a really good psychologist. And you took his advice. I was really amazed कि यहाँ से मेरा point शुरू होता है कि I started exploring them कि कैसे होते हैं लोगों को जाने. And मुझे किसी ने कह दिया, I mean seriously मैं psychologist बन सकता हूँ. And I टोटली चेंज्ड माय कैरियर यहाँ से. मैंने पहले मेरे माइंड में बहुत बातें आती थी बीकॉम की तरफ चला जाऊंगी, यहाँ से मेरा कैरियर शिफ्ट है टोटली. मैं ISSB देख के वापस आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट रिकमेंड, ठीक है, हुआ नहीं, बट ये कि उस नॉट रिकमेंडेशन ने मुझे यहाँ ज़रूर पहुँचा दिया. अच्छा. आई रीच्ड हियर. आज मैं साइकोलॉजिस्ट बनी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम गुड एट व्हाट आई डू. तो उसके अलावा क्या करने का दिल करता था बचपन में, व्हेन यू वर लाइक 16? पायलट बनना. अच्छा, you really like planes. पायलट बनना, फिर अल्लाह ने ये दे दिए. अच्छा. And you know when you have these, तो you cannot be a pilot. You cannot be a pilot. सही बात. बिल्कुल.
اچھا صرف فیلیئرس کے ساتھ کیسے کوپ کرتے ہیں؟ لائک ہر انسان کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، ہاؤ ڈو یو کوپ اپ ود دیٹ؟ فیلیئرس لائف میں میرے بھی بہت آئے ہیں، اسپورٹس میں آئے ہیں، اکیڈیمکس میں آئے ہیں بہت زیادہ. کبھی خیر الحمدللہ سپلی کبھی نہیں آئی، لیکن کبھی نہ کبھی فیل ہوا کہ نمبر کم ہے، یہ ہے وہ ہے، یا کچھ نہ کچھ کوئی اٹیمپٹ کی فیل ہو گیا. میرا یہ ہوتا ہے کہ آئی ٹیک اٹ پازیٹیو، آئی ٹیک اٹ ایز اے موٹیویشن، آئی ٹیک اٹ ایز موٹیویشن. جہاں پر آپ فیلئر کو موٹیویشن کے طور پہ سمجھنا شروع کر دو، آئی تھنک وہ فیلئر آپ کو تنگ نہیں کرتا، الٹا آپ سے وہ کام کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، دیٹ بیکمز اے یوزلیس. ٹھیک ہے نا، کہ جیسے میں آپ کو اگر ایگزامپل دوں کہ ریسنٹلی میں نے پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کیا تھا، ریسنٹ مثال دے رہا ہوں آپ کو. واز ابراڈ، باہر اپلائی کیا تھا میں نے، فارم وغیرہ جمع کرا، مجھے بہت ایکسپیکٹیشنس تھیں، بہت امید تھی کہ میں ہو جاؤں گا. جرمنی میں اپلائی کیا تھا، اینڈ دی آنسر واز نو. کیم بیک اینڈ میں بہت ڈس اپوائنٹڈ بیکاز آئی ویٹڈ فار 3 months فار دیئر آنسر. اسیسمنٹ ہو رہی ہے، میں یہاں تیار کر کے بیٹھا ہوا ہوں، ویزا وغیرہ یہ وہ، میں نے باہر جانا ہے، گھر میں بھی بڑی ٹوٹ، ہاں جی عمر صاحب باہر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ اٹ کیمز اینڈ آتا ہے اور مجھے پتہ لگتا ہے کہ جی نہیں ہوا. آئی ٹوک اٹ ایز اے موٹیویشن کہ یار کوئی بات نہیں، اگر نہیں ہوا تو آئی ول امپروو مائی جو میں نے پرپوزل دیا ہے. بالکل. اب میرے ساتھ کے لوگ ہیں، آئی نو وہ جتنے ڈپریشن میں گئے ہیں 1 ہفتے کے لیے کہ یار یہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہاں تھوڑا بہت ہوتا ہے، آپ اس کو مینیج کرو، ڈسکس کرو، بٹ یہ کہ میرے لیے فیلئر ایک موٹیویشن ہے. اٹ گیوز می این اپرچونیٹی ٹو ٹرائی اگین اینڈ ٹرائی اگین ود لاٹ آف امپروومنٹ. اگلی دفعہ نہ چھوڑو، بکاز فیلئرز آپ کو سکھاتے ہیں، یہی چیزیں سکھاتی ہیں آپ کو. بٹ سر ابھی آپ نے جیسے مینشن کیا کہ ایون سم آف یور فرینڈز وینٹ انٹو ڈپریشن اینڈ ایوری تھنگ، اینڈ اٹس اے ویری نیچرل فینومینا کہ انسان اسٹریس میں آ جائے، ڈپریشن میں آ جائے. ایز اے ٹیچر اینڈ دین obviously ایز اے سائیکالوجسٹ، واٹ از یور ریکمنڈیشن کہ جو بچے ہوتے ہیں اسپیشلی ینگسٹرز یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، دے آفن گو تھرو a lot of stress and they're ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کیا طریقہ ہوتا ہے، آپ کس طرح کوپ کر سکتے ہو خود اپنے لیول پہ؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی ایک نئی اویئرنیس شروع ہو رہی ہے بہت زیادہ ہر یونیورسٹی کے اندر. کاؤنسلنگ سینٹرز بن رہے ہیں، بحریہ میں بھی بنا ہے آپ کو پتہ ہے، اینڈ اور یونیورسٹیز کالجز کے اندر بھی، اور ایون پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے. یس، اینڈ there should be a mandatory psychiatrist and a psychologist in every college and every university, because mental health کے ایشوز اتنے زیادہ رائز ہو رہے ہیں، اینڈ the biggest problem is کہ یہ undetected جاتے ہیں. ٹھیک ہے، somebody who says I'm perfect he's wrong. ٹھیک ہے، چھوٹے موٹے ایشوز، چھوٹی موٹی باتیں ہر کسی کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، it's about figuring it out and being positive and going to a psychologist and discussing it. اس میں there's no harm. ہم نے اسٹگما بنایا ہوا ہے اس کو. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کی جہاں تک بات ہے بینگ اسٹوڈنٹس کہ ہم لوگوں کو کاؤنسل کرنا آنا چاہیے، اور تو میرے خیال سے اس میں تھوڑا سا بھی ہم لیک کر رہے ہیں، سکھایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، کہ آپ کے کورس ورک میں اب لائک میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں یا انجینئرنگ کے ہیں، آپ ان کو بیسک کاؤنسلنگ ضرور سکھاؤ. دیٹس واٹ آئی اسٹل ریکمینڈ کہ ہر کسی کو بیسک کاؤنسلنگ ضرور آنی چاہیے. آپ کو ایٹ سم پوائنٹ ان لائف کسی نہ کسی کو کاؤنسل کرنا پڑ جاتا ہے، گھر میں، ورک پلیس پہ، کسی فرینڈ کو، کلاس روم کے اندر، بیکاز ایوری بڈی کبھی کسی کا موڈ ڈاؤن ہے، کبھی کوئی کسی وجہ سے سیڈ ہے، کبھی کچھ ہے. سائیکالوجسٹ از آلویز دیئر، ضرور سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ. لیکن اگر آپ کو امیجیٹ سپورٹ مل رہا ہے، اگر میرے ساتھ کلاس میں بیٹھا ہوا میرا دوست ہی مجھے اتنا اچھا کاؤنسل کرتا ہے، ضرورت کیا ہے، شاید مجھے ضرورت نہ پڑے سائیکالوجسٹ، میں خود ہی اپنے آپ کو ریکور کر لوں اپنے فرینڈ کی سپورٹ سے. تو اٹس لائک دس. اچھا سر، ابھی مومنہ نے ٹیچنگ کا ذکر کیا، سر ایز اے ٹیچر اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ آپ کے ساتھ؟ And do you enjoy this thing? Do you enjoy teaching? میں نے recently شروع کی ہے. This is the first time you're teaching experience. I have never taught before. Oh, we're lucky. And are you enjoying it? I am enjoying it. I am a very chill sort of a teacher. میں نے بہت ریلیکس رکھا ہوا اپنی کلاس. اینڈ یہ کہ بیکاز شاید میرے خیال سے آئی ایم ان دا لرننگ فیز on your own. ٹھیک ہے، بیکاز ٹیچنگ میں نے بھی ریسنٹلی شروع کی ہے. تو پرابلی اسٹوڈنٹس کے بیچ اتنا ایج گیپ نہیں ہے، تو یو انڈرسٹینڈ آپ لائک نارمل ٹیچر کی طرح نہیں پریٹینڈ کرتے. ٹیچر کی طرح بننا مشکل کام نہیں ہے، آواز تیز کر لو، چوڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ہے، بس آپ نے اگر میں نے جو آپ کو بولا ہے وہ آپ نے نہیں لکھا، زیرو. ٹھیک ہے،
میرا جو پڑھانے کا طریقہ دیٹس ٹوٹلی کنسیپچوئل. Yes. آپ اگر مجھے کنسیپٹ دے رہے ہو اپنے الفاظ میں دے رہے ہو جس طرح کر رہے ہو آئی ایکسیپٹ اٹ. And are you particular about discipline in your class? نو آئی ایم ناٹ. ٹھیک ہے, although آئی ایم نارمل لائف کے اندر میں خود بہت ڈسپلینرین ٹائپ سے ہوں. اچھا, really? یس, میں ڈسپلن کا بہت خیال رکھتا ہوں اپنے نارمل میں خود بھی, لیکن یہ کہ ٹائم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں کلاس میں. لیکن یہ کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں بہت زیادہ ریلیکس You ہوں. try to give them their space. بالکل, بیکاز I judge, I sense a lot of things. ٹھیک ہے, کہ کیا جو میں پڑھا رہا ہوں ان کے لیے کتنی امپورٹینس کا ہے, ان کو مجھے کتنا پڑھانا ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے, کتنا ان کے لیے ٹھیک ہے, کتنا نہیں ہے. So I take account of lot of things and then I decide how do I proceed. So you just mentioned that you are a very disciplined person. So kya are you an early riser? Yes, I'm an early riser. Go to bed early, sab kuch. Yes, go to bed early and wake up early. بالکل اس طرح. کب ہوتی ہے آپ کی صبح؟ Depends. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر صبح مجھے کوئی کام ہے, الارم لگاؤ یا نہ لگاؤ میری آنکھ کھل جائے گی. I can relate to that. I can relate to that. In fact, many people can relate to that. ٹھیک ہے, I never sleep. ٹھیک ہے نا. Then there is the concept of circadian rhythm. ٹھیک ہے, people آپ کو نہیں پتا ہوگا, it's the conditioning پڑھی ہم نے آج. ٹھیک ہے, it's کہ آپ صبح 7 بجے اٹھتے ہو یونیورسٹی کے لیے, ایک ہفتہ اٹھ رہے ہو, 2 ہفتہ اٹھ رہے ہو 7 بجے, اب آپ الارم نہ بھی لگاؤ گے نا تو آپ کی 6:30 پہ آنکھ خود بخود کھل جائے گی. دیٹس سرکیڈین ریدم. اب سنڈے بھی ہوگا نا تو آپ پھر بھی 7 بجے اٹھ کے کھڑے ہوگے, حالانکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے مجھے کوئی کام نہیں ہے, میری چھٹی ہے, 10 بجے اٹھوں گا, نہیں 7 o'clock you are up. کیا کروں؟ سر how do you define happiness? Happiness میرے لیے satisfaction of self. مطلب if you're satisfied with yourself, if you're satisfied with yourself, with what you're doing, with what you are. How do you get that satisfaction? اب یہ جو سیٹسفیکشن ہے نا, اس کا کرائٹیریا ہر بندے نے اپنے لیے الگ رکھا ہوا ہوتا ہے. کسی کے لیے پیسہ ہے, کسی کے لیے عزیز و اقارب ہے, جوائنٹ فیملی والے, ٹھیک ہے, کسی کے لیے ہے بچے اس کے, کوئی کہتا ہے کہ بس سکون ہو, پیسے کی نہیں ہے. فار می ہیپینیس از ناٹ منی, فار می ہیپینیس از اے پیسفل لائف. ٹھیک ہے, پیسہ زیادہ ہو نہ ہو بٹ doesn't matter. وہ پیس کیسے اچیو کرتا ہے انسان؟ اس کے بہت طریقے ہیں, پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. میرے لیے پیس کیا ہے؟ میرے لیے پیس ہے کہ میں صبح اپنے کام پہ جا رہا ہوں, مجھے شام کو ایکسرسائز کے لیے ٹائم لازمی مل رہا ہے, میٹ بی رننگ, میٹ بی اسکواش, میٹ بی, بیکاز میں ایم ویری ایتھلیٹک, میں کھیلتا ہوں. میں گھر آ رہا ہوں تو میری بیگم میرا دماغ نہیں کھا رہی, ٹھیک ہے, شی از کوائٹ, بلکہ مجھے میری کوئی اس نے اچھا میل بنایا ہوا ہے یہ وہ, ٹھیک ہے, اور میرے خیال سے یہ آئیڈیل یہی ہے ہر کسی کی. بٹ یہ کہ جب تک ایز فار ایز یہ آپ کا ایک ہاں ہر ویکینڈس پہ آپ ڈنر پہ کہیں جا رہے ہو, میٹ بی یور فیملی, میٹ بی یور فرینڈس, پر آپ لازمی نکلو گھر سے ویکینڈس کے اوپر. ایک مطلب ایک میرے لیے ایک روٹین اگر ایک اچھی زندگی میں چل رہی ہے, ڈسپلن, ٹھیک ہے, اگر ایک چل رہی ہے تو دیٹس ویئر مائی پیس لائز. جہاں میرا ڈسپلن خراب ہوا, جہاں میری روٹین خراب ہوئی, that's when you get bored. That's where I'm going in the wrong direction. جہاں پہ میں خود بھی بہت ڈسٹرب سا ہو جاؤں گا. You must be مومنہ, اسی کے ساتھ ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. Thank you so much sir. Thank you so much sir. اللہ حافظ. You're welcome. اسی کے ساتھ ہمارے شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے. ہم اسی چینل پر اگلے ہفتے آپ سے اسی وقت پر ملیں گے. خدا حافظ. اللہ حافظ.